الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية أجزى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصوم فإنه لا مثل له. أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کے معاف ہونے، لغزشوں کے، خطاؤں کے، گناہوں کے دھلنے کا مہینہ بنایا ہے. رمضان کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کے معنی ہی جل جانا. رمض یرمض کے معنی جل جانا. تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بندے کی پیاس کی شدت اور بھوک کی پیٹ میں جلن، اس کے بدلے میں 11 مہینے کے گناہوں میں سے کچھ گناہ کو ڈال کر جلا دیتے ہیں. دوسرا روزہ رکھتا ہے، بندہ پیاس کی شدت کو اور بھوک کی پیٹ میں جلن کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جلن میں، اس آگ میں بندے کے سال بھر کے کچھ گناہوں کو اس میں ڈال کر جلا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پورا مہینہ روزانہ بندوں کی اس تپش کو، روزے کی شدت کو اور بھوک کی جلن کو 11 مہینے کے گناہوں میں سے ڈال کر گناہ کو جلا دیتے ہیں. آخری رمضان ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ نے یہ ماہ مبارک ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے دیا ہے. تو اس رمضان کے مقصد حقیقی و روزے دار کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم افطار کی لذتیں اڑائیں، سحری کے مزے لوٹیں اور نفس کی خواہشوں کے مطابق کھانوں کو کھائیں، عید کی خوشیوں میں نئے کپڑے پہنیں اور نئے چپل خریدیں. یہ جذبات، احساسات سے دور ہر روزے دار کو اپنی آخرت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ روزے کے ذریعے سے مجھے کیا مل رہا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ مہینہ اللہ کو لینے کا مہینہ ہے. اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں روزے دار کا ہو جاتا ہوں. اس سے بڑا انعام کیا کہ ہمیں رمضان میں اللہ مل جائے. اللہ کسی کو مل گئے تو اس کو دنیا مل گئی، آخرت کی لازوال نعمتیں مل گئی. اور اگر ساری دنیا مل گئی لیکن اللہ نہ ملا تو اس کو کچھ بھی نہ ملا. تو رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کو لینے کا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. 3 چیزوں سے ڈھال ہے: شیطان کے، نفس کی شرارتوں سے،
گناہوں کے بچنے سے ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچنے میں ڈھال ہے۔ تو ہم دنیا میں ڈھال ڈھونڈتے ہیں کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ فرمایا کہ روزہ بچنا ہے کن کن چیزوں سے؟ شیطان کے اور نفس کی شرارتوں سے اور گناہوں سے اور جہنم کے دردناک انگاروں سے بچنے کا جو ڈھال ہے وہ روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصوم، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، فإنہ لا مثل لہ، اس جیسی کوئی عبادت نہیں، بے ریا عبادت ہے، اخلاص اس عبادت کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ساری عبادتوں میں ریا آ سکتی ہے۔ حاجی حج کرنے سے پہلے بھی پچاسوں لوگوں کو بولتا ہے، ریا دکھاوا آتا ہے، آنے کے بعد بھی بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ریا کسی نہ کسی، زکوٰۃ میں دیتے وقت دکھاوا، بھیڑ لگائی ہوئی ہے دروازوں پر، ہاتھ رنگے جا رہے ہیں، ان دینے والے سامان پہ آپ کا جو ہے کارڈ لگا ہوا ہے، تو ریاکاری دکھاوا اعمال میں آ سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو خالص عبادت ہے، اس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ عبادت کرتا ہے۔ علیکم بالصوم، اللہ کے نبی آگے اس عبادت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، فإنہ لا مثل لہ، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس جیسی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مثال اس کی نہیں ہے، کوئی اس جیسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرما کا موسم ہے، میرے اور آپ کے نبی نے جو روزے رکھے ہیں سخت گرمی میں روزے رکھے ہیں۔ روزے جب فرض ہوئے، گرما کا موسم، گرمی میں پورے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں۔ تو گرما کا روزہ بڑا شدت کا روزہ، اور وہاں کی گرمی تو یہاں سے کئی گنا بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں روزے دار کو جب دھوپ لگتی ہے، محنت مشقت کرتا ہے، روزہ ان کو محسوس نہیں ہوتا جو اے سی میں بیٹھتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، افطار کے انتظار میں سحری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتہ ان کو روزہ کیا ہوتا ہے۔ روزہ تو ان کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن روزے میں مشقت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مزدور سے پوچھو جو روزہ رکھ کر مزدوری کرتا ہے، اس روزے دار سے پوچھو جو دھوپ کی تپش میں روزہ رہ کر چلتا ہے، دھوپ کی تپش کو سہتا ہے، اس کے بعد اس کے حلق میں جو کانٹے چبھتے ہیں، پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے، جسم نڈھال ہوتا ہے، اللہ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے، اور آسمانوں سے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کتنا وفادار ہے، کتنا تابعدار ہے، اپنے رب کے حکم کو کتنا پورا کرنے والا ہے۔ جب تک میں کہوں نہ کھاتا نہیں، جب تک کہوں میں نہ پیتا نہیں، یہ میرے بندے کی ادائیں ہیں۔ پھر میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کیفیت کے ساتھ میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ افطار کے وقت میں جو روزہ دعا اللہ قبول کرتے ہیں، روزانہ یقینی طور پر اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں، وہ دعا رد نہیں ہوتی جو افطار کے وقت میں مانگی جاتی۔ کیوں؟ بندے کی اس ادا اللہ کو بھا جاتی ہے۔ ارے مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تیری اس کیفیت میں مجھے ترس آ رہا ہے، تیری اس کیفیت میں جو ہے تیری تلملاہٹ پہ میں بے چین ہو رہا ہوں۔ اللہ کو یہ ادائیں محبوب ہوتی ہیں، اور جو ہاتھ اٹھاتا ہے آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں جا کر قبولیت وہ دعا کرواتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ کا وہ عظیم ترین عمل ہے، اس میں اخلاص بھرا ہوا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی تپش میں جو ہے حلق تر کرنے کے لیے بے چین ہے، اور کمرہ بند ہے، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کیا مجال ہے وہ روزے دار جو ہے بھوک کی تپش ہے اور جو روزے کی شدت ہے اس کے باوجود بھی وہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتارتا۔ پوچھیں اس روزے دار سے، 11 مہینے کا شرابی بھی ہے، حرام پیتا رہا، لیکن روزہ رکھ رہا ہے، تو روزے کی برکت سے اس کے دل میں یہ کیفیت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ 25 مرتبہ کلی کر رہا ہے، 50 مرتبہ وضو میں کلی کر رہا ہے،
کیا مجال ہے؟ پوچھے اس سے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بیریا عبادت ہے، ہر وقت بندے کو استحضار ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانی کا نہیں پہنچانا ہے حلق سے نیچے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، مجھے نہیں کرنا ہے کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہے، اخلاص ہی اخلاص اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے روزہ دار کا کیا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں دروازے جو ہیں، ایک دروازہ خالص روزہ داروں کے لیے۔ دنیا میں لوگ فنکشن کرتے ہیں، مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، خاص مہمان ہوتا ہے تو پیچھے کے دروازے سے اسے لے جاتے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں سے نہیں لے جاتے ہیں۔ وی آئی پی لوگ، ان کے لیے دروازہ الگ، ان کے لیے انتظام الگ، ان کا کھانا الگ، وہ ساری چیزیں کیوں؟ ان کا مقام بڑا ہے۔ اللہ کے نزدیک روزہ دار وی آئی پی لوگ ہیں۔ فرمایا کہ رمضان جو ہے جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ اس کے اندر صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جو روزہ دار اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کوئی بغیر روزہ دار، چاہے وہ کتنا بھی مقام والا ہو، اللہ کے نزدیک کتنا بھی قرب والا ہو، اس دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا جو روزہ نہیں رکھا۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے خاص جنت کا دروازہ بنایا ہے اور اس کا خاص نام ریان رکھا ہے، اور ان کا استقبال فرشتے کر رہے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ارے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ تمہاری آؤ بھگت اور تمہارے لیے جو ہے فرشتوں کا قطار لگانا، تمہارا استقبال کرنا دنیا میں تمہاری بھوک پیاس کے برداشت کرنے کے بدلے میں۔ یہ مقام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، روزے داروں کو جنت میں ملے گا۔ روزے کی اہمیت کو سمجھے ہم، یہ روزہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ آج ہمارے نوجوان روزہ خور، روزہ رکھا نہیں جاتا، مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جہنم کی پیاس کو کون بجھائے گا اور جہنم کی بھوک کو کون بجھائے گا؟ یہ روزہ ہی بجھائے گا۔ ہٹے کٹے روزے نوجوان ہیں جو ہے ہوٹلوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں کہ آج ان کے لیے پردے میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، کل ان کا پردہ حشر کے میدان میں چاک کیا جائے گا اور کہا جائے گا ان کو پکڑو، ان کے بیڑیاں ڈالو اور ان کے منہ میں لگام ڈالو، کھینچ کر جہنم کے اندر ڈالو، کیونکہ یہ دنیا میں روزہ چھوڑتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ سارے اعمال کا دروازہ ہے۔ روزہ رکھنے والے کو سارے اعمال کی توفیق ہوتی ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ روزہ رکھنے والا تراویح پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنے والا تلاوت کر رہا ہے، روزہ رکھنے والا صدقہ خیرات کر رہا ہے، روزہ رکھنے والا ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ سارے اعمال کی توفیق اللہ روزے کے ذریعے سے بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو روزہ وہ بہترین عمل ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس جیسی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے کے بدلے میں میں اپنے آپ کو بندے کے حوالے کرتا ہوں۔ جتنے بھی بندہ اعمال کرتا ہے سارے اعمال کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل کریں گے اتنا ثواب، حج کا اتنا ثواب، زکوٰۃ کا اتنا ثواب، قرآن کی تلاوت کا اتنا ثواب، صدقہ خیرات کا اتنا ثواب، نماز کا اتنا ثواب۔ لیکن روزے کی باری آئی تو فرشتوں سے کہا کہ تم اس کا اجر نہیں لکھنا، میں اس کا اجر لکھوں گا۔ اور اللہ کتنا اجر لکھیں گے کہ دینے والے کے مقام سے آدمی کو ملتا ہے۔ کوئی آدمی لاکھ پتی سے مانگے اس کو اس کے حساب سے ملے گا، کروڑ پتی کو مانگے اس کے حساب سے ملے گا، کوئی ایم ایل اے سے مانگے، کوئی ایم پی سے مانگے، کوئی پرائم منسٹر سے مانگے، کوئی سعودی عربیہ کے جو ہے بادشاہ سے مانگے، تو ہر ایک کے دینے کا انعام الگ الگ ہوگا، وہ اپنی حیثیت کے موافق دے گا۔ اللہ سے بڑا انعام دینے والا کون ہے؟ اور روزے کا انعام اللہ خود دے رہے ہیں، انا اجزی بھی، کہ میں اپنے بندے کے اعمال، روزے کا اجر کا ثواب میں خود لکھتا ہوں، میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا اجزا بھی، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ اب بندے کے حوالے اللہ ہو جاوے
تو اللہ جس کا ہو گیا، جنت بھی اس کی ہے، جنت کی لازوال نعمتیں بھی اس کی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی اس کی ہے، صحت و تندرستی اس کی ہے، ساری کی ساری نعمتیں اس کی ہے جس کا اللہ ہو گیا۔ اس کی مثال ہارون رشید نے اپنے بادشاہ میں دربار لگایا، تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اعلان خوشی کے موڈ میں، فرحت کے موڈ میں ہے، انبساط کے موڈ میں ہے، خوشی میں ہے، یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی میرے غلام ہیں، محل میں کام کرنے والی کنیزیں ہیں، محل میں کام کرنے والی باندیاں ہیں، میں اعلان کرتا ہوں میں تمہاری خدمت سے بہت راضی ہوں۔ جتنا محل کے اندر سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، مال و دولت کے انبار ہیں، جو جس کے اوپر ہاتھ رکھ لے وہ مال اس کا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا تو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، کسی خادم نے کسی غلام میں سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر، کسی نے ہیرے جواہرات پر، اور کسی نے جو چیزیں اسے نظر آئی قیمتی اس پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ محل لبالب بھرا ہوا ہے سونے جواہرات سے۔ ایک باندی بادشاہ کو پنکھا جھیل رہی تھی، جب اس نے سنا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے اس کا ہے، تو وہ عقل مند اور ہوشیار باندی، اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے فوراً بادشاہ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو ہارون رشید مسکرایا، کہنے لگا کہ میرے پاس کیا رکھا ہے، دیکھو محل کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہیں، جو چاہے تم لے لو۔ تو وہ عقل مند باندی کہنے لگی، بادشاہ یہ تو تھوڑا ہے، آپ کی حکومت تو دنیا کے اندر ہے، اور آدھی دنیا سے زائد آپ کی مملکت پھیلی ہوئی ہے، اس سے زیادہ مال سارے آپ کا ملک میں پھیلا ہوا ہے، اگر آپ میرے ہو گئے تو سارا ملک میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، اس لیے میں نے ہاتھ آپ کے اوپر رکھا ہے۔ تو فرمایا یہی معاملہ بندے کا رمضان میں، کہ اللہ اس کو مل گیا تو ساری چیزیں اس کو مل گئیں۔ تو یہ مہینہ اللہ کو لینے کا مہینہ ہے، اجزا بھی، کہ میں اپنے آپ کو بندے کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سوچیں کہ یہ مہینہ ہم 11 مہینے اللہ کو بھول کر زندگی گزارے، اللہ ہمیں مل رہا ہے، تو اللہ کو ہم کیسے لیں؟ اللہ کو گناہوں سے بچ کر لیں، روزے رکھ کر لیں، اور تراویح پڑھ کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ہر وہ نیکی جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کا مہینہ جس میں دنیا کے سامان مہنگے ہوتے ہیں اور آخرت کے سامان اللہ نے سستے کر رکھے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کے سامان کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کو سستا کیا ہوا ہے، اللہ نے آخرت کو سستا کیا ہوا ہے، جنت کی نعمتیں سستی ہیں، آخرت کی نعمتیں سستی ہیں، دنیا کے سامان مہنگے ہیں۔ تو اللہ نے جنت کو سستا کیا ہوا ہے، تو اس کو خریدنے کا یہ موقع ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو لینے کا، اللہ کی نعمتوں کو لینے کا یہ مہینہ ہے۔ تو رمضان کی عظمت کو ہم سمجھیں، روزے کو روزہ بنانے والے بنیں، روزے پہ کیا ملنے والا ہے اس کا احتساب اور استحضار ہونا چاہیے۔ ہماری مغفرت جبھی ہوگی کہ روزے پہ کیا ملنے والا ہے اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، روزے کی حفاظت کر کے، گناہوں سے بچ کے، آخرت کی فکروں کے ساتھ رہے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے روزے کے بدلے میں ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، خفیہ معاہدہ۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ روزے کی عظمت کتنی بڑی چیز ہے، روزے پہ کیا ملنے والا ہے، روزے کا کتنا اونچا عمل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بغداد کے علاقے میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، غیر مسلم بھی ذمی بن کر رہتے تھے، غلبہ مسلمانوں کا تھا، اور وہاں پر مجوسی رہتے تھے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے جس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر رمضان کا مہینہ آیا، ایمان والے روزے رہ رہے ہیں، تو وہاں پر مجوسی تھے۔ ایک مجوسی کا لڑکا دن کے وقت میں، ایمان والے روزے سے ہیں اور یہ بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، تو باپ نے، مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ لوگ روزے سے ہیں اور یہ بے حیا ہو کر روزے داروں کے سامنے کھا رہا ہے، ایمان والا نہیں ہے، احکام کو پورا کرنا نہیں ہے کیونکہ کافر اور مشرک مجوسی ہے، لیکن تنبیہ کر رہا ہے باپ اپنے بیٹے کو کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، دوسرے کی دل آزاری نہیں کرتے، کہ روزے دار کے سامنے کھانا یہ بے حیائی کا کام ہے۔ بیٹے کو سمجھایا، ڈانٹ ڈپٹ کی۔ چند دن ہو گئے، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔
پڑوس میں ایک اللہ والا رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کو خدا ماننے والا مجوسی، کافر، مشرک جنت کی نعمتوں میں ہے، جنت کے بالا خانوں میں موج مستی کر رہا ہے، جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے۔ خوابی میں پوچھا، ارے تو جنت میں کیسے گیا؟ تو مشرک ہے، تو کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے جنت تو ایمان والے کے لیے رکھی ہے، تو جنت میں کیسے گیا؟ اللہ کے نظام اور ضابطے کے خلاف ہے، تو کیسے گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مرا ہوں۔ تو پوچھا کیسے کلمہ پڑھا؟ کہ کہا کہ میں نے اپنے بچے کو رمضان کا احترام کرنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اور اس کو تنبیہ کی تھی، تو اللہ نے اس کے برکت سے کہ رمضان کا میں نے احترام کیا تھا، مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی حقیقت سمجھا دی، اور مرنے سے پہلے میں مومن بن کے مرا ہوں، مسلم بن کے مرا ہوں، کلمہ پڑھ کے مرا ہوں، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز نہیں پڑھی، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مرا ہے۔ تو جنت کی نعمتیں صرف روزے کا احترام کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اس نبی کی امتی ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے حق کو ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا انعام مل سکتا ہے؟ اسی لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے صوم کہتے ہیں، انی نذرت للرحمن صوما، صوم کہتے ہیں جو ہے بات چیت کا روزہ، جو پچھلی امتوں میں ہوتا تھا، بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اور ایک ہے اللہ نے اس امت پر جو روزہ دیا ہے، علیکم بالصیام، صیام کہتے ہیں صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، جسم کے سارے اعضاء کا روزہ رکھنا، یہ روزہ ہے کہ ہماری آنکھ کا روزہ ہو، ہمارے ہاتھ و پیر کا روزہ ہو، ہمارے دل کا روزہ ہو، ہمارے دل و دماغ کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت نہیں کرنا۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ گالی نہیں دینا۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ دوسرے کو ایسے بات نہیں بولنا، ایسے نہیں بولنا کہ اس کے سامنے اس کا دل پھٹ جائے۔ زبان کا روزہ۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ بے حیائی کے مناظر کو نہیں دیکھنا، بے حیائی چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ رمضان کے اندر سیل فون کا استعمال نہیں کرنا۔ لوگ پہلے ٹی وی کو بولتے تھے کہ ٹی وی گناہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس سے بھی بڑا گناہ ہمارے جیبوں میں ہے۔ اتنی بے حیائی اس کے اندر ہے۔ روزے کی حالت میں فون سے بچنا، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ کان کا روزہ، جھوٹ نہیں سننا، غیبت نہیں سننا۔ ہاتھ کا روزہ، کم نہیں تولنا، کسی کو نہیں مارنا۔ اور ہاتھ کا روزہ، رشوت نہیں لینا، سود نہیں لینا، ترازو میں کم نہیں تولنا، دوسرے کا حق نہیں مارنا، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ پیر کا روزہ، اکڑ کے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا۔ پیر کا روزہ، اترا کے نہیں چلنا، عجب سے نہیں چلنا، یہ پیر کا روزہ ہے۔ دل کا روزہ، دوسرے دل کے اندر کسی سے نفرت نہیں رکھنا، دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا، دوسرے سے انتقام کے لینے کا جذبہ نہیں رکھنا، یہ دل کا روزہ ہے۔ دماغ کا روزہ، دوسرے کے تعلق سے غلط نہیں سوچنا۔ دماغ کا روزہ، دوسرے کے تعلق سے غلط پلاننگ نہیں کرنا، یہ دماغ کا روزہ ہے۔ تو یہ جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے وَرُبَّ صَائِمٍ صِيَامُهُ إِلَّا الْجُوعُ، اگر ایسا ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک بھوکے پیاسے رہنے والوں میں شمار۔ ہم ٹٹولیں اپنی زبان کو، ہماری زبان غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، چغلی سے بچے، ادھر ادھر لگانے سے بچے، جھوٹی قسمیں کھانے سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے۔ اس زبان کو اس سے بچائیں گے، زبان کا روزہ ہے۔ صرف کھانے پینے سے رکنا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی برکات اس کو نہیں ملتی۔ اور جو روزے کی حالت میں جتنے گناہ کرتا ہے اتنا ہی روزہ اس کو لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو لایا گیا کہ اللہ کے نبی بھوک کی شدت کی وجہ سے مرنے کا حال ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 پیالے ان کے پاس بھجوائے اور یوں کہا کہ ان کو اس میں خے کرنے کا حکم کرو۔ تو وہ کہنے لگی ہمارے پیٹ خالی ہیں، بھوک سے جلن ہے اور حلق میں جو ہے کانٹے چوبھ رہے ہیں، کیا خے کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہو خے کریں، تو انہوں نے خے کی تو اس کے اندر تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے اس پیالے میں گرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عورتوں نے دوسری عورتوں کی غیبت کی ہے، اس لیے ان کو روزہ لگ رہا ہے۔ تو روزہ لگتا گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بچائیں، روزے کی حفاظت کریں۔
روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا معلوم کریں۔ چھوٹے موٹے بہانوں سے ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے علماء نے مسائل لکھے ہیں، آسانی کا راستہ پیدا کیا ہے کہ بھئی انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلوکوز لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا ڈالنا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، البتہ کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان مسائل کو معلوم کریں، نیت کا اہتمام کریں، نیت کیسے کرنا ہے، نیت کب تک کر سکتے ہیں، کوئی سحر کا بغیر نیت کے روزہ جو ہے رہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں گے رہیں گے، نیت کا آخر کرنے کا آخر کا جو ٹائم ہے زوال سے پہلے 11-12 بجے سے پہلے نیت کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہی تذبذب میں روزہ رہ رہا ہے، ایسے ہی سوچتے سوچتے اس نے روزہ پورا کر لیا تو روزہ اس کا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، روزے کا وقت شروع ہوتا ہے افطار کرنے کے بعد، اور زیادہ سے زیادہ صبح صادق تک وہاں تک کرنا ہے۔ پھر بھی کوئی تذبذب میں ہے کہ بخار ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں رہوں نہ رہوں، تو آخری وقت کیا ہے، زوال سے پہلے روزہ رکھ لے، نیت کر لینا ہے۔ تو ہم مسائل کو معلوم کریں، ہماری عورتوں کو سمجھائیں، معمولی بچوں کو دودھ پلانے کے بہانے میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، مسائل بھی پوچھتے ہیں، بھئی دودھ پلانا ہے بچے کو، روزہ تھوڑی ٹوٹنے والا ہے، نہ تمہیں اس کی کمزوری محسوس ہوگی۔ ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑا رمضان کا اور ساری زندگی اس کے خزاں میں روزے رکھتا رہا تو رمضان کے روزے کا جو ثواب تھا ساری زندگی کے روزے رکھنے پر بھی اس کو نہیں مل سکتا۔ یہ مقام روزے کا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں، روزے کی حفاظت کریں، دل و دماغ کا روزہ رکھیں، زبان کا روزہ رکھیں، حلال کمائیں، حلال سے افطار کریں۔ غمخواری کا مہینہ ہے غمخواری کریں، پھر تلاوت کا مہینہ ہے تلاوت کریں، مشقتیں ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں باقی رہتی ہے۔ گزشتہ رمضان میں ہم نے مشقت اٹھائی تھی، آج مشقت ہمیں معلوم ہے، مشقت بھول جاتے ہیں لیکن نیکی باقی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جو ہے مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت بھول جاوے گا، مشقت ختم ہو جاوے گی، نیکی باقی رہے گی اور یہ نیکی تجھ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ گناہ کو لذت کی وجہ سے مت کر، لذت ختم ہو جاوے گی، گناہ باقی رہ جائے گا اور یہ گناہ تجھے لے کر جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ مشقت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ جیسے دنیا کا سیزن ہوتا ہے، ساری مشقتیں دنیا کے کمانے کے لیے آدمی برداشت کرتا ہے، ہم کیسے مومن ہیں اور کیسی آخرت کو بنانے والے ہیں کہ آخرت کے لیے مشقت کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم عہد کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم مشقت کے ساتھ رمضان کو گزاریں گے اور اپنے رمضان کے روزوں کو بنائیں گے، اپنے اللہ کا تعلق ہم سے جوڑیں گے، اللہ کا ساتھ ہم لے کے رہیں گے، اللہ کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ کو اپنا بنا کے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے روزوں کو بنانے والا بنائے، آخرت کو سنوارنے والا بنائے۔ اللہ ہم تمام کے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔